میں مثالیں دے دے کے اس لیے سمجھاتا ہوں کہ بچوں کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے، ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ معاملہ ہے۔ ایک میری بڑی پرانی مثال ہے، وہ میں دہرا رہا ہوں، وہ پوری امت مسلمہ پر صادق آتی ہے۔ ہمارے پاس 2 ہیرے ہیں اتنے بڑے بڑے، جتنے بڑے ہیرے دنیا میں ہیں ہی نہیں، نہ کسی بادشاہ کے خزانے میں ہے، نہ کسی نواب کے محل میں ہے، نہ کسی جویلر کے پاس ہیں، برطانیہ کے شاہی ہیروں میں بھی ویسے نہیں ہیں، ہندوستانی رجواڑوں کے پاس بھی ویسے نہیں ہیں، بیلجیم میں بھی ویسے ہیرے نہیں پائے جاتے، امریکہ کے کروڑپتی تاجروں کے پاس بھی ویسے ہیرے نہیں ہیں۔ ساری دنیا میں اینٹیکس کے ماہر جو ہیں وہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، دیکھ کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قیمت کیا ہے، کئی بلین ڈالر کے ہیں، کئی ٹریلین ڈالر کے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ ایسے دنیا میں ہے ہی نہیں جو ہم بتائیں، ایسے ہیں ہی نہیں، ہم کیا بتائیں؟ یہ اپنی مثال آپ ہیں، دنیا میں اس کی دوسری مثال ہے نہیں۔ ایک دن جو لوگ آئے تو دیکھا کہ ہماری ٹیبل کے اوپر 2 پتھر رکھے ہیں، یہی جو سڑک پہ بنتی ہے جس سے، تو بڑے بے تکے لگ رہے تھے، آکورڈ لگ رہے تھے وہاں رکھے ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے رکھے ہیں؟ ان کا جی آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس 2 ہیرے تھے۔ کہنے لگے تھے کیا مطلب؟ اب ہے نہیں؟ سن تو لیجئے، رات کو ہمارے پاس 2 آدمی آئے اور یہ لائے پتھر، کہنے لگے بھائی پتھر وہ بھی ہیں، پتھر یہ بھی ہیں، پتھر وہ بھی ہیں جو تمہارے پاس ہیں ہیرے، اور پتھر یہ بھی ہیں، لہذا بدل لو۔ تو بات ہماری سمجھ میں آ گئی، ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، بدل لو۔ تو ان کو دے دیے یا ہم نے رکھ لیے؟ کہاں ہی کیا ہوا؟ مل گئے جی ہاں۔ کون لوگ تھے وہ؟ کیا نام تھا؟ کہا نام تو پوچھا نہیں، صورت یاد ہے، اب رات کا وقت تھا غور کیا نہیں۔ کہاں سے آئے تھے کچھ بتا رہے تھے؟ کہا نہیں ہم نے تو نہیں پوچھا۔ لے گئے؟ کہا جی ہاں لے گئے۔ اب آپ بتائیے، اب آپ فیصلہ کیجئے میرے لیے کہ میں کیا ہوں۔ اگر سچ بول رہا ہوں اور واقعہ دے دیے ہیں تو پاگل ہوں، اگر واقعہ دے دیے ہیں تو پاگل ہو گئے ہوں، دماغ خراب ہو گیا، آپ کسی ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا دولت کی زیادتی کی وجہ سے۔ خیالات گونجتے رہوں گے دماغ میں کہ جو ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں، انہیں دماغ الٹ دیا، دے دیے۔ اور اگر جھوٹ بول رہا ہوں، وہ ہیرے میں نے کہیں چھپا دیے ہیں اور پتھر لا کے رکھ دیے ہیں سامنے، تو اس کا مطلب خاندانی ہیرے تھے باپ دادا کے وقت کے، اس میں میرے رشتہ داروں کا بھی حصہ تھا، میرے بھائی بہنوں کا بھی حصہ تھا، میں اکیلے ہڑپ کرنا چاہتا تھا، میں نے پاگل پن کا ناٹک کر کے سب کا حصہ خود ہی دبا لیا۔ اگر ایسا واقعہ ہے تو میں چور ہوں جو اپنے بھائی بہنوں کا حق چورا رہا ہوں، اگر صحیح الدماغ ہوں تو چور ہوں، ورنہ پاگل ہو گیا ہوں۔ تو 2 شکلیں ہیں میری، یا پاگل ہوں یا چور ہوں، نہ چور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نہ پاگل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ جو چور پر بھروسہ کرے وہ بھی بے وقوف، اور جو پاگل پر بھروسہ کرے وہ بھی بے وقوف۔ عزیزان گرامی، یہ امت وہ ہے امت مسلمہ جس کا نام ہے کہ اس کو اللہ نے ایسے 2 ہیرے دیے حسن و حسین کے نام سے، جیسے انبیاء اوصیاء خاصان خدا کے خزانوں میں کہیں نہیں ہیں، ایسے 2 کسی کے پاس نہیں تھے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جیسے 2 آپ کو مل گئے۔ اس امت نے کیا کیا کہ ان دونوں ہیروں کو دے کے معاویہ اور یزید کو لے لیا۔
تو جو امت حسن و حسین کو معاویہ و یزید سے بدل لے یا پاگل ہے یا چور ہے. مجھے بتائیے آپ، مجھے بتائیے آپ، یہ کیا ہوا؟ حسن و حسین جس کے پاس ہوں، سیدہ شباب اہل الجنہ، سوارِ دوش رسول، معصوم، امام، صاحب آیہ تطہیر، صاحب آیہ مباہلہ، صاحب سورہ دہر، سوارِ دوش رسول، جی ان کو چھوڑ دیا امت نے. اور لے کس کو لیا؟ اور یہ سب مورخین نے لکھا کہ اسلام میں ملوکیت آ گئی. آ تو گئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آ تو گئی، آپ نے کیا کیا؟ اسلام میں خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی، شہنشاہیت آ گئی، آ گئی. سب نے لکھا، ڈاکٹر طاہر حسین نے بھی لکھا، مولانا مودودی نے بھی لکھا، ہر ایک نے لکھا. اب انکار اس سے نہیں ہے کہ حکومت و ملوکیت آ گئی. سوال یہ آ تو گئی، اتنا لکھ دینے سے کام تھوڑی چلے گا. کیسے آپ نے آنے دی؟ غور طلب بات یہ ہے کہ آپ نے آنے کیسے دی؟ جب کہتے ہیں آ گئی، آ کیسے گئی؟ ارے یہ مسجد ہے، یہ مسجد پاک ہے، مسجد ہے نا، لہذا پاک ہے. اب صاحب انہوں نے کہا کہ پھر مسجد میں کچھ نجس لوگ گھس آئے اور مسجد نجس ہو گئی. سوال یہ ہے کہ نمازی کدھر چلے گئے تھے جو گھسنے دیا انہوں نے؟ کیا مسجد خالی پڑی ہوئی تھی؟ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا مسجد میں؟ گھس تو آئے، لیکن آپ نے گھسنے کیسے دیا مسجد میں؟ اور اگر آپ کی نظر بچا کے گھس آئے تھے تو آپ نے نکالا کیوں نہیں مسجد سے باہر؟ اور پانی آپ موجود تھا، حوض آپ کا بھرا ہوا تھا، آپ نے مسجد پاک کیوں نہیں کی؟ اب آپ یہاں بیٹھے تسبیح کھٹکھٹاتے رہے اور مسجد میں نجس لوگ گھس آئے. ہم کیا کریں گھس آئے؟ اللہ آپ کا بھولا پن سلامت رکھے. سوچئے صحیح، رسول اللہ کے 30 برس کے اندر خلافت راشدہ ختم ہو گئی، within 30 years، اور ملوکیت آ گئی. تو صحابہ و تابعین کہاں چلے گئے تھے جنہوں نے اسلام کے اندر ملوکیت کو گھسنے دیا اور ملوکیت کو آنے دیا اور ملوکیت کا قبضہ ہو جانے دیا، اور بیٹھے کھانا کھاتے رہے اور آرام کرتے رہے؟ آ کیسے گئی؟ تو اب یہی لوگ جب دین دینے کے لیے آگے بڑھیں تو ہم کیا سمجھ کر سکتے ہیں؟ علی نے، سنیے گا، امام حسن نے، امام حسین نے
3 امام ہمارے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ہمارے عقائد کے اوپر اتنی زبردست روشنی ڈال دی ہے کہ اب اس کے آگے اگر کسی کی سمجھ میں عقائد نہ آئیں تو یہ آنکھوں کا قصور ہے، روشنی کا قصور نہیں۔